الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام الحمد ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم فرش عزائی امام علی مقام پر آئیں، اور یقیناً میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جب بھی ہم پروردگار عالم سے رزق طلب کرتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، تو ایک رزق جب بھی ہم رزق کو مانگیں، طلب کریں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی رزق، ہمارے جسم کا رزق، لیکن اس فرش عزا پر آنا بھی رزق ہے۔ امام حسین کی زیارت بھی رزق ہے۔ ہم زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اے خدا ہماری رزق میں قرار دے امام کی شفاعت، ہماری رزق میں قرار دے امام کی زیارت، ہماری رزق میں قرار دے عزاداری سید الشہداء۔ اور روایات میں 18 سے زائد قسم کے رزق آئے ہیں، مگر جو بہترین رزق ہے، یعنی جو جسمانی رزق ہے، یہ جسم کا رزق تو بہت نیچے کے درجے پر آتا ہے، جو سب سے اہم رزق ہے میرے اور آپ کے لیے، وہ رزق میری اور آپ کی روح کا رزق ہے۔ اور جس طرح سے ایمان اور قلب میرا اور آپ کا اس فرش عزا پہ آ کے معطر ہوتا ہے، اس فرش عزا پر آ کر معمر ہوتا ہے، اس سے بہترین روح کا رزق مجھے اور آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ اور میں اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک طفل مکتب ہوتے ہوئے آپ لوگوں کا علم، آپ کا تجربہ، آپ کا خلوص، آپ کی محبت یقیناً مجھ سے زیادہ ہے، لیکن ایک طفل مکتب کی حیثیت سے میں اس چیز کو روز بروز مشاہدہ کر رہی ہوں کہ جو بہترین چیز میرے اور آپ کے ایمان کی محافظت کر رہی ہے، مجھے اور آپ کو بچا رہی ہے، اور اس دور فتن میں بچا رہی ہے کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو تمسک رکھتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام، کیونکہ یہ حدیث میں آیا کہ لئن تمسکتم بہما، اگر تم ہم سے متمسک رہو گے، لن تضلوا ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث معصوم میرے اور آپ کی ایمان کی ضمانت ہے کہ جو کوئی بھی تمسک کرے گا محمد و آل محمد سے، وہ ابد الآباد کبھی بھی تا ابد کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی زمانہ جتنا مرضی کروٹیں بدلے، زمانہ جس قدر فتنوں میں آئے، زمانہ جس قدر حق کو لپیٹنے کی، حق کو چھپانے کی کوشش کرے، مگر کون سا شخص ہے جو کبھی بھی باطل قوتوں کے فراڈ میں، اس کے دھوکے میں، اس کے افتراء میں نہیں آ سکتا؟ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں محبت اور ولایت محمد و آل محمد بس میری اور آپ کے لیے ایک واضح راستہ اور شعار، وہ شعار ہے جو شعار حسینی ہے، جو شعار کربلا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان 3 دنوں میں جس موضوع پر بات کریں، وہ موضوع میرے اور آپ کے لیے متصل ہے 40 امام حسین سے۔ جو ابھی 2 دن پہلے میں نے اور آپ نے چہلم کا معجزہ دیکھا ہے،
اگر کوئی مجھ جیسے طالب علم سے بھی کوئی پوچھتا ہے نا کہ چہلم امام حسین کیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ چہلم امام حسین 40 سید الشہداء جناب زینب کی فتح کا اعلان ہے۔ اگر کسی نے معیار دیکھنا ہے شکست باطل کا، اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ خدا عزت اور ذلت کا کیا معیار قرار دیتا ہے اور کس چیز کو قرار دیتا ہے، وہ آج 40 امام حسین کو دیکھ لیے۔ میرے اور آپ کے لیے نہیں، صرف ہر ثقافت کے لیے، یعنی دنیا کی ہر ثقافت جہاں سے ایمان لے رہی ہے، جہاں سے شعور لے رہی ہے، جہاں سے بیداری لے رہی ہے، وہ ثقافت 40 امام حسین ہے۔ ہر ثقافت دنیا کی جس ثقافت میں ضم ہو رہی ہے، یا ہر ثقافت جس ثقافت کو اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے، وہ ثقافت میرے اور آپ کے لیے یہ مشی ہے جو از نجف تا کربلا، من النجف الی الکربلا، یا یہ کہا جائے کہ ایک ولایت سے دوسری ولایت کی جانب ہے، اور یہ مسلسل سفر ہے، یہ ارتقاء ہے، اور یہ ارتقاء اب انسانوں کو بندگی اور شعور کا معنی سمجھا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ مشی مجھے اور آپ کو 40 بتا رہی ہے کہ میری اور آپ کے لیے جو سب سے اہم ہے وہ محبت امام میں مسلسل اپنے قدموں کو بڑھانا ہے، بے شک بے شک۔ سفر کو جاری رکھنا ہے۔ یہ سفر جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، بنانے والے بات پہ لعنت، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں پہ لعنت، عظمت فاتح شام شفقت الحسین، بلند ترین صلوات۔ اس 40 کو اور اس مقصد قیام سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک عبارت کو زیارت نامہ 40 سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے 3 مجالس کے لیے۔ زیارت نامہ 40 اور زیارت 40، جس کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت 40 ہے، زیارت 40 ہے۔ اور اس زیارت 40 کو جو مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے، یہ پہنچایا ہے صفوان جمال نے، اور انہوں نے جو روایت کی ہے یا یہ طریقہ بتایا ہے کہ مجھے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے تعلیم دی۔ آپ نے بتایا کہ اے صفوان، جب 40 پہ تم دیکھو کہ سورج اپنی پیک پر ہو اور اس وقت تم زیر آسمان کربلا کا رخ کر کے اس زیارت نامے کو پڑھ کر ان سطور کے ساتھ، ان عبارتوں کے ساتھ ہمارے جد مظلوم پر سلام بھیجو۔ اس میں مضامین بہت سارے ہیں، یعنی اس کا آپ ترجمہ پڑھیں، آپ نے بھی یقیناً 40 پر اس کو عربی میں پڑھا ہوگا اور بہت سے افراد نے ترجمے پر بھی غور کیا ہوگا۔ صرف ایک عبارت، اس کے مضامین بہت سارے ہیں زیارت نامہ 40 میں، اس لیے اس کے مضامین ہیں۔ اگر چند میں آپ کو 1-2 بیان کروں بہت سرعت سے، تو وہ یہ کہ ایک اس کا مضمون یہ ہے کہ آپ اس بات پر دھیان دیں کہ امام نے کن صفات امام حسین کو یاد کر کے ان پر درود اور سلام بھیجا ہے۔ چند صفات ہیں جو امام نے بتایا کہ آپ پر سلام کہ آپ صفی اللہ ہیں مثلا، اور بہت سے ایسے القابات ہیں۔ اسی طرح سے کچھ صفات بیان کی جب آپ پر سلام بھیجا، امام حسین پر سلام بھیجا زیارت میں۔ اسی طرح جب آپ کے قاتلان کے اوپر لعن کی ہے تو ان کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ جب امام سید الشہداء پر سلام بھیج رہے ہیں
تو آپ نے امام حسین کے قیام کے مقصد کو ایک عبارت میں اس طرح بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لیستنقذ، یعنی گویا کہ آپ نے پروردگار عالم کو گواہ بنایا اور پروردگار عالم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. آپ نے فرمایا کہ اے خدا، امام حسین نے اس لیے جان دی تاکہ وہ تیرے بندوں کو جہالت اور نادانی، ضلالت، گمراہی کی حیرت سے نکال سکیں. یہ جملہ یعنی امام بہت سارے اور مقاصد پر بات کر سکتے تھے، مگر یہ جملہ، یہ عبارت، اور ہم نے کیوں اس کو اس کی اہمیت کی بنیاد پر ان مجالس کا موضوع قرار دیا کہ امام نے، آپ نے کہا اس لیے امام حسین نے قیام کیا یا خون دیا کہ اے خدا، تاکہ وہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے اور حیرت سے نکال سکے. بالکل ایسے ہی عزیزان گرامی کہ جیسے آپ نے کبھی کسی ڈاکیومنٹری میں یا کبھی اصل میں ویسے کبھی آپ نے دیکھا ہو، اور اب تو خدا رحم کرے کہ جیسے سیلاب کے مناظر ہیں تو آپ اس میں کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تو وہ کبھی پانی میں غرق ہو رہا ہوتا ہے، یا کبھی ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص اگر ڈوب رہا ہے، پانی میں غرق ہو رہا ہے تو وہ پکارتا ہے مدد کے لیے. تو کوئی بھی نجات غریق آئے، کوئی بھی نجات دہندہ آئے، اس کا ہاتھ تھامے اور اسے ڈوبنے سے بچا لے. یقیناً وہ شخص جو ہے وہ اس کو نجات دینے والا ہے. سن 61 ہجری میں امام کی یہ عبارت بتا رہی ہے کہ معاشرہ جہالت میں ایسے ڈوب رہا تھا جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہے. امام حسین نے اپنا خون دے کر اس معاشرے کو جہالت اور گمراہی کی ذلت سے اور اس کی حیرانی سے نکالا. گویا امام حسین نجات دہندہ بنے، امام نے نجات دلائی. اسی لیے یہ حدیث بہت اہم ہے. میں بچیوں کو، جوانوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان احادیث معتبرہ پر اور مستند احادیث پر غور و فکر کریں کہ جو رسول اللہ نے امام حسین کے لیے فرمائی ہیں. ایسی احادیث ہیں کہ جن سے کوئی مکتب فکر منع نہیں کر سکتا. مثلا میں آپ کو ایک حدیث دوں، حسین منی وانا من الحسین. کیا فضیلت رسول اللہ نے اس حدیث میں امام کی بیان کی. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. ہاں، اس کا جو پہلا سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں انشاءاللہ. اور ایسے ہی ہم ذکر سید الشہداء کرتے رہیں اور ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی رہے. بنو عامر یہ قبیلہ ہے جو ہر سال 40 پر کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے امام حسین کے حرم میں. آپ اس کو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے. جیسے پچھلے سال انہوں نے قرآن کی ایک آیت پلے کارڈ پر شو کی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. میں نے اس آیت کو ان کے 40 کے موقع پر شو کرنے سے یہ معنی لیا تھا کہ گویا وہ خدا کی رسی امام حسین ہے، کہ جو یہ ثقافت بتا رہی ہے 40 کی کہ یہاں پر پوری انسانیت نے جس حبل اللہ کو جس حبل اللہ کو یا حبل المتین کو پروردگار عالم نے پکڑے رہنے کی ہدایت کی ہے، وہ یقیناً علی ابن ابی طالب ہیں.
اور اس زمانے میں کردار امام حسین ابن علی میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ پوری انسانیت کو جو رسی جوڑ رہی ہے اور انسانیت کی جانب لے کر آ رہی ہے وہ عاشورہ اور اربعین امام حسین ہے. تو بنو عامر نے اس سال ایک کشتی بنائی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, اور اس کشتی کے اوپر جو ایک طرح سے اس کا بادبان ہے اور جس کے ذریعے وہ کشتی منجداروں سے نکلتی ہے, اس پر انہوں نے ایک حدیث لکھی, اور وہ حدیث بھی بہت مشہور مستند حدیث ہے, معتبر حدیث ہے, کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ, بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو گویا جیسے کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور نجات دینے والا اسے ہاتھ تھام کر نکال لے. تو گویا رسول نے فرمایا, اور اس عبارت میں زیارت نامہ اربعین میں مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ جہالت کے اندھیروں میں تھا, نادانی کی پستی میں تھا اور گمراہی کی حیرت میں تھا, اور جس سفینے سے نجات ملی, جس نجات دہندہ نے نجات دی, وہ امام کی ذات ہے. میں مختصراً بہت زیادہ آپ کے لیے مطالب کو مشکل نہیں کروں گی, کوشش کروں گی کہ بہت آسانی سے اس عبارت کی جانب ہم بڑھیں اور رزق علم لے کر یہاں سے اٹھیں. میں اس عبارت کو کہ یہ جہالت کیا جہالت تھی, اب یہاں دو سوال ہیں, ٹھیک ہے. امام کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرۃ الضلالہ. دو سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جہالت تھی کہ جس جہالت سے امام حسین نے معاشرے کو نجات دی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ امام نے کس طرح سے اس جہالت کا خاتمہ کیا, کیا کیا کہ یہ جہالت ختم ہوئی, اور یہ جہالت کس قسم کی جہالت تھی. اگر ہم عمومی جہالت کے اوپر بات کریں, اور میں قرآن سے تین مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ کون سی قومیں ایسی قومیں ہیں کہ جن کو اللہ نے جاہل قرار دیا, نادان قرار دیا, لا علم قرار دیا. وہ افراد کی جنہیں, اچھا اس کی بھی اقسام ہیں, اب بچے یہاں بیٹھے, میں اس کو بہت آسانی سے اگر ترجمہ کروں جہالت کا تو لا علمی ہے, کسی چیز کا نہ جاننا, آپ نہیں جانتے, یہ ایک لیول ہے, ٹھیک ہے. دوسرا لیول ہے کہ آپ جاننا ہی نہیں چاہتے, یہ جہالت کا ایک اور فیز ہے کہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے, ہم جمود کا شکار ہیں, ہم ترقی کرنا نہیں چاہتے. اور جو تیسرا لیول ہے وہ سب سے خطرناک ہے, اور وہ کیا ہے؟ جانتے بوجھتے نادان بننا. جاننا, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تجاہل عارفانہ, یعنی جانتے بوجھتے نادانی اختیار کرنا. جانتے ہیں مگر جانتے ہوئے حق کو چھپا لیں. اس پر بھی ہم کچھ مطالب کو اور حدیث کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ جو جاننا اور قرآن میں اس کو کہ نہ جاننا, نادانی, جہالت کیا ہے, 3 نمونے قرآن نے پیش کیے. پہلا نمونہ, یا کس قوم کو پروردگار عالم نے جاہل قرار دیا؟ قوم موسیٰ. قوم موسیٰ ان کو کیوں قرار دیا؟ بہت مزے کی ایک بات ہے, اور جب بھی میں اس قرآن کی آیت کو پڑھتی ہوں تو واقعاً حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح کے افراد انبیاء کی اقوام میں گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کون تھے؟ جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. اس نجات دینے میں ایک طریقہ کیا تھا کہ جب اس قوم کو آپ لے کر جانے لگے تو بیچ میں دریا آ گیا, دریائے نیل. اس دریا سے جناب موسیٰ نے ان کو کیسے پار کروایا؟ آپ نے عصا مارا, 12 راستے بنے, 12 قبائل تھے, وہ جھگڑ رہے تھے, وہ ایک راستے سے نہیں جانا چاہتے تھے, تو ان کے لیے اللہ نے 12 راستے بنائے. آپ اگر آج بھی یہ معجزہ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی نبی عصا پہ, سمندر پہ عصا مارے اور وہ پانی جم جائے گویا, اور اس میں راستے بن جائیں, اور کوئی اس سے گزرے, تو انسان کو اس معجزے پہ حیرانی تو ہوگی نا. بے شک بے شک بے شک. اس قوم نے اس معجزے کو دیکھا, وہ 12 راستوں سے گزرنے کے بعد ایک وادی میں آئے. جب وادی میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو 2-3 سونے کے بتوں کو پوج رہی ہے.
تو جب انہوں نے اس وادی میں اس قوم نے دیکھا کہ یہ بتوں کو پوج رہے ہیں تو انہوں نے سورہ اعراف میں آیت نمبر 138 انہوں نے جناب موسیٰ سے کہا قولوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا دو نا، ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو. جناب موسیٰ کیا کہیں گے کہ تمہیں اتنے معجزات دکھائے، تمہیں ابھی نیل میں راستہ بنایا، میں لے کر آیا، نجات دیا، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے کہ وہ کہیں بتوں کو دیکھ کر کہیں کہ موسیٰ ہمیں بھی ایسا بت بنا دو. تو کہتے ہیں کہ خدا نے سورہ اعراف کی اسی آیت میں جواب دیا قال انکم قوم تجہلون. انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ وہ جاہل تھے، وہ نادان تھے. ان کی جہالت کیا جہالت تھی؟ ان کی جہالت کی جہالت تھی کہ کیا انہوں نے کبھی جناب موسیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے نا. تو جو مخلوق خود کسی خالق کو سجدہ کرے وہ اپنا خالق کیسے بنا سکتی ہے؟ جو شخص خود کہے کہ میں مخلوق ہوں، تو کوئی مخلوق اپنا خالق نہیں بناتی بلکہ خالق مخلوق کو خلق کرتا ہے. تو ان کی جہالت قرآن بتاتا ہے یہ تھی کہ انہوں نے ایک مخلوق سے کہا کہ خالق بنا دے. اس کے بعد دوسری قوم لوط ہے، اور قوم لوط وہ قوم ہے کہ جو ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی. ابھی یہ ہومو سیکشوالٹی جسے کہتے ہیں، یعنی مردوں سے تسکین لیتے تھے جنسی. تو اس کے بارے میں قرآن گویا ہوا سورہ نمل آیت نمبر 55. اور یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جب کبھی میں اس پہ بات کروں تو میں کیوں اس پہ کرتی ہوں زیادہ بات کہ آپ دیکھیے یہ موضوع کیوں اہم ہے اس زمانے میں. شاید اگر ہم بات کرتے ہیں ہومو سیکشوالٹی کی یا ہم جنس پرستی کی تو شاید یہاں پر جو بڑے افراد بیٹھے ہوئے ہیں بزرگوں کو لگے گا کہ یہ موضوع ہمارے معاشرے کا موضوع نہیں ہے. مگر یہ آپ جوانوں سے اور بچوں سے پوچھیں جو صبح شام سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا کہ یہ گناہ کس قدر عام ہے. اور یہ ہم مغرب کی بات نہیں کر رہے، یہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اس قدر عام ہو چکا ہے یہ گناہ. اور سوشل میڈیا پر تو اتنا عام ہے. اور یہ کیوں عام کیا جاتا ہے؟ یہ ایک باطل کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جس گناہ کو پھیلانا ہوتا ہے نا، اس گناہ کو اتنی مرتبہ دکھاتے ہیں کہ وہ انسان کے لیے نارمل روٹین بن جاتی ہے. مثلا اگر بے حیائی پھیلانی تھی اور بے پردگی، تو اتنا بے پردہ عورتوں کو دکھایا گیا کہ اگر آج بھی آپ اپنے ایڈز دیکھیں تو سلیو لیس عورتیں ہیں، نی مریاں عورتیں، دوپٹے کا تصور نہیں ہے، فراکس نیز تک نظر آنے لگے ہیں. لیکن ہمیں اتنا دکھایا گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے حجابی نہیں ہے، ہمیں یہ کامن لگنے لگا ہے، ہمیں یہ گناہ نہیں لگتا. اور اگر اس کے مقابل میڈیا پر کوئی مکمل باحجاب عورت آئے تو لوگ بلکہ اسے دیکھ کے گھبراتے ہیں، اسے دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. یعنی گناہ کو عام کرنے کے لیے. اسی لیے سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں نا، بڑے شاید نہیں جانیں گے اس بات کو مگر بچے ریلیٹ کر لیں گے، جوان ریلیٹ کر لیں گے کہ اس کو اس قدر عام کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. یہ قوم لوط کا گناہ تھا. اور اس گناہ کے لیے سورہ نمل میں خدا نے کہا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ جب خدا نے تمہارے لیے ایک حلال راستہ قرار دیا ہے تو تم مردوں کے قریب کیوں جاتے ہو؟ کیوں عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں ایک جائز راستہ دیا ہے، مگر یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے بل انتم قوم تجہلون، اس لیے تاکہ تم جاہل ہو، تم نادان ہو. یعنی قوم لوط نے یہ گناہ اس لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ اس کام کے لیے ایک حلال راستہ ہے مگر حرام کی جانب گئے. تیسرا نمونہ جہالت کا کیا ہے قرآن میں؟ نادانی کا، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کسی ایک گناہ کو کرنا. اور وہ جناب یوسف کے بھائیوں کا ہے. سورہ یوسف کہتے ہیں کہ جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. کچھ مورخین لکھتے ہیں 28 سال کا عرصہ گزر گیا. یوسف قید ہوئے، بازار میں بیچے گئے، تہمت لگی، قید میں چلے گئے، دوبارہ مصر کے بادشاہ بن گئے.
اور جب 28 سال کے بعد یا اور کچھ عرصے کے بعد بھائیوں سے ملاقات ہوئی تو جناب یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، اور جب پہچان لیا تو آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے میرے اور میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کہ تم نے جو مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے کتنا سفر کرنا پڑا، اور تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ تم میرے بھائی تھے، بھائی ہوتے ہوئے تمہیں میرے ساتھ ایسا گویا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا کہا قرآن نے، اذ انتم جاہلون، تم نے یہ تب کیا کہ جب تم نادان تھے، جب تم لا علم تھے، جب تم نہیں جانتے تھے۔ ان کی جہالت کیا تھی؟ حسد، حسد، چاہے بت پرستی ہو، چاہے ہم جنس پرستی ہو یا حسد ہو، ان تینوں کی جڑ قرآن نے جہالت قرار دی ہے، اور ان کے علاوہ ہر شر کو غرر الحکم میں مولا امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آپ نے فرمایا الجہل اصل کل شر، الجہل معدن الشر، الجہل ادواء الداء۔ آپ نے فرمایا کہ جہل ہر شر کی جڑ ہے، ہر شر کا معدن ہے۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ معدن الرسالہ، معدن جو حدیث قصہ میں ہم کہتے ہیں، ایک معنی اس کا کیا ہے؟ صحیح بولا ہے، کس نے بولا ہے؟ جو کان، ایک معنی کان، صحیح ہے۔ ہم اہل بیت کو کہتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت کی گویا کان ہے۔ ہاں مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کان کوئلے کی ہے تو کوئلہ نکلے گا، ہیرے کی ہے تو ہیرا نکلے گا۔ اسی طرح سے اہل بیت نبوت اور رسالت گویا ولایت اس کی کان ہے، یہ معدن ہے۔ تو امام علی فرما رہے ہیں کہ جہالت معدن ہے ہر شر کا، یہ کان ہے، یہاں سے ہر فتنہ نکلتا ہے، ہر فساد نکلتا ہے، معاشرے کی خرابی یہاں سے ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ہلاک کر دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی نادانی ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے۔ اسی سے پروردگار عالم نے لڑنے کا حکم دیا۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، میں باقی مطالب انشاءاللہ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، قرآن نے اس جہالت کو دو قسموں میں قرار دیا، ایک جہالت اولا اور ایک جہالت اخرى، یعنی ایک پہلے زمانے کی جہالت جو اسلام کے وقت تھی، اور پھر اس کے بعد کی جس کی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا۔ یہ کیا تھی؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ جہالت کیا تھی اور اس کا کیسے خاتمہ ہوا۔ جو اسلام کے زمانے کی جہالت تھی وہ کیا تھی؟ بت پرستی، اسلام کے آنے سے پہلے کی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، مال پہ تفاخر کرنا، اولاد پہ فخر کرنا۔ خدا نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاؤ گے مگر یہ مال دولت اولاد کی کثرت تمہیں کام نہیں آئے گی۔ اور پھر بے بنیاد لڑائی جھگڑوں پر جنگوں کو طولانی کرنا۔ خدا نے ان ساری جہالتوں کو، جو جہالت اولا ہے یا جہالت کہن ہے، پرانی جہالت ہے جسے قرآن نے کہا، اس کو کیسے ختم کیا؟ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آمد سے اللہ نے کہا تم آگ کے کنارے تھے اور میں نے تمہارے دلوں میں جو دشمنی تھی اس کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ رسول اللہ کے ذریعے سے اس جہالت کا خاتمہ ہوا۔ خاتمہ ہوا تو کیا ہوا؟ بت پرستی توحید پرستی میں بدل گئی۔ جب خاتمہ ہوا تو کیا ہوا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول اللہ کو خدا نے کوثر عطا کی، اور پھر رسول اللہ نے بیٹی سے محبت کر کے اس جاہل معاشرے کو بتایا
کہ بیٹی کی عظمت کیا ہوتی ہے, بیٹی کی فضیلت کیا ہوتی ہے. اسی بیٹی کی بیٹی کا نام زینب رکھ کر بتایا کہ بیٹیاں باپ کی زینت ہوا کرتی ہیں, اور اگر اس بیٹی کو علی جیسا باپ پالے وہ فقط علی کی زینت نہیں ہوتی بلکہ وہ اسلام کا مان بن جاتی ہے, وہ اسلام کی بنیادوں کو پختہ اور مضبوط کرنے کا باعث قرار پاتی ہے. یا علی یا علی یا علی. اور اگر مجھے ابن مقدس سے کوئی پوچھے ابھی تک کہ جناب زینب کون ہے, مجھے اس سے بہترین جواب اور کوئی نہیں ملا کہ زینب علی کے معجزے کا نام ہے. یہ معجزہ فقط مولا علی کی ذات کر کے دکھا سکتی تھی کہ انہوں نے زینب جیسی بیٹی پال کر معاشرے کو دی, اور اس جاہل عرب کے معاشرے میں دی کہ جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے, جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, جس میں قرآن نے ایک عبارت کو تحریر کیا کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہا تھا تو وہ اس قدر حسرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ یہ سوال بھی وہ کرے گی, اور اس کو ہم عبارت کو بارہا قرآن کی بیان کرتے ہیں, بھی ای ذنب قتلت, وہ قیامت کے دن سوال کرے گی کہ مجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا. رسول اللہ نے اس جہالت کا خاتمہ کیا. وہ جو مال کے اوپر فخر کرتے تھے وہ انصار مہاجرین کو اپنے گھر کا آدھا حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے, ایثار کے لیے تیار ہو گئے. وہ جنگیں کہ جو ہمیشہ چلا کرتی تھیں اور ختم نہیں ہوتی تھیں, آپ نے ان جنگوں کو ختم کیا. اور میں کبھی جہالت اخرى کے بارے میں کل بیان کروں گی, بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا کہ رسول اللہ نے اس معاشرے پر اتنا کام کیا اور اس معاشرے کو جہالت سے نکالا. تو آپ نے مجموع البیان کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ آپ کو یہ فساد معاشرے میں اس قدر پھر ناپسند تھا, یہ فتنہ پھیلانا اس قدر ناپسند تھا کہ مجموع البیان کی روایت ہے کہ جب معاشرہ قائم کر دیا, ریاست مدینہ قائم ہو گئی, تو ایک بوڑھا جو تعصب رکھتا تھا وہ اوس اور خزرج کے جوانوں کو بہکانے لگا. وہ کہنے لگا کہ تم نے تلواریں کیوں رکھ دی, تم نے امن کیوں کر لیا, تمہارے اجداد کو انہوں نے مارا ہے, اور یاد کرو اتنا خون خرابہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ وہ دونوں جو جوان فوجیں تھیں یا اوس اور خزرج کے قبائل تھے, انہوں نے تلواروں کو اٹھا لیا. تو کوئی رسول اللہ کے پاس آیا دوڑتا ہوا اور کہا کہ رسول اللہ آپ کی محنت پہ کوئی پانی پھیر رہا ہے, کسی نے اس فتنے کو, فساد کو دوبارہ اجاگر کر دیا ہے. تو یہ روایت کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ اتنی تیزی سے اٹھے کہ آپ کی چادر کا ایک کونا زمین پہ خط دے رہا تھا, اتنی تیزی سے اٹھے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس امن کو قائم کرنے کے لیے اور جہالت اور پستی سے, گمراہی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اتنی قربانی دی تھی کہ پھر اب آپ کو ناگوار نہیں تھا کہ معاشرے میں دوبارہ اس فساد کی طرف کوئی جائے. آپ اتنی تیزی سے اٹھے کہ آپ کا ایک خط دے رہا تھا, ایک آپ کی چادر کا کونا, اور آپ گئے اور آ کر آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم دوبارہ اس جہالت اور پستی کی جانب, زمانے کی طرف پلٹ رہے ہو. یہ جملہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا, یا دوسری مرتبہ یہ جملہ خطبہ فدق میں جناب زہرا نے کہا کہ کیا تم جہالت کی جانب دوبارہ پلٹ رہے ہو. یہ جہالت کون سی جہالت تھی کہ جس کی جانب اب بی بی کہہ رہی ہیں کہ تم پلٹ رہے ہو. جہالت کون سی جہالت تھی؟ آپ نے اس کو مینشن کیا, آپ نے کہا تم گندے پانی سے, گندے جوہر سے پانی پینے والے, تمہیں طہارت کا مفہوم میرے بابا نے سمجھایا, تمہیں طہارت کی جانب, پاکیزگی کی جانب میرے بابا نے کرایا. تم جو تلوار چلاتے تھے اور جنگیں کرتے تھے, تو تمہیں تلوار چلانا آتی ہی کب تھی؟ تمہیں تلوار چلانا میرے شوہر علی نے سکھائی. تمہیں آداب حرب, آداب جنگ, تلوار چلانے کے آداب میرے شوہر نے سکھائے. یعنی تمہارے پاس ابھی جو ادب ہے, جو تہذیب ہے, جو وقار ہے,
اگر وہ کسی کی وجہ سے ہے تو وہ میرے بابا رسول اللہ اور میرے شوہر علی کی وجہ سے ہے۔ اب کیا تم دوبارہ جہالت کی جانب پلٹ رہے ہو، پستی کی جانب پلٹ رہے ہو؟ یہ جہالت کیا جہالت تھی؟ یہ جہالت علی کو حکومت سے محروم کرنے کی جہالت تھی، یہ جہالت حکم رسول نہ ماننے کی جہالت تھی، یہ نادانی وہ نادانی تھی کہ جس کی بنا پر علی سے ان کا حق چھینا گیا، اور پھر اس کا خمیازہ نسلوں نے بھگتا۔ اور یہی وہ 50 سال یا نصف صدی تھی کہ جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا برپا ہوئی۔ اور پھر اس کے لیے اب اس کے کیا کانسیکوینسز ہوئے، نتائج ہوئے، ہم کل کی انشاءاللہ تقریر میں آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ اسی جہالت یا نادانی کے ختم کرنے کے لیے حسین کھڑے ہوئے، اور وہ حدیث کہی گئی تھی اس نادانی کو ختم کرنے کے لیے کہی گئی تھی، حسین منی وانا منی، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ یہ عبارت تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا حدیث کی کہ حسین مجھ سے ہے، یہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو ہر اولاد ہے وہ اپنے اجداد سے ہے، ہر اولاد اپنے باپ سے ہے، مگر کوئی باپ کہے کہ میں اولاد سے ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، یہ کب سمجھ میں آتا ہے؟ کہ جب آج ہم اسلام کا بول بالا دیکھتے ہیں اس قربانی کی وجہ سے جو قربانی سید الشہداء نے کربلا میں دی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ حسین سے ہے، جو رسول ہے وہ حسین سے ہے، جو نبوت ہے وہ حسین سے ہے، جو رسالت ہے وہ حسین سے، جو کچھ ہے وہ حسین سے ہے۔ حسین قربانی نہ دیتے نہ اسلام ہوتا، نہ دین ہوتا، نہ توحید ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اور صرف امام حسین نے مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ حسین نے اسلام کو بچایا، مگر حسین کے پیغام کو جس نے بچایا وہ زینب عالیہ، زینب عالیہ۔ آپ نے 40 کر لیا، اور آپ نے اس 40 امام میں ایک منظر دیکھا ہوگا، اور وہ منظر کیا تھا؟ وہ منظر شام میں ایک روزے کی ویرانی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام میں بی بی کا روزہ ویران تھا، وہاں زائر نہیں تھے، اور 40 پہ 2,11,00,000 زائر تھے۔ یہ احسان ہے زینب کا کربلا کے اوپر، یہ احسان ہے زینب کا کربلا والوں کے اوپر، کہ جس نے اپنے روزے کو تو ویران ہوتا ہوا دیکھ لیا، مگر اپنے بھائی کی کربلا کو آباد کر دیا، اور ایسا آباد کیا کہ آج تک زائر جس قدر پابندیاں ہوں مگر چاہتا ہے کہ میں کسی طرح خود کو کربلا پہنچا جاؤں، میں 40 پہ کربلا چلا جاؤں، میں عاشور پہ کربلا چلا جاؤں۔ یہ کربلا کیا کربلا ہے؟ یہ کوئی زینب عالیہ سے پوچھو، آپ نے 40 کر لیا، چیلم کر لیا، مگر کوئی زینب سے پوچھے کہ یہ 40 کیا ہے، کوئی زینب سے پوچھے کہ یہ چیلم سید الشہداء کیا ہے، کوئی زینب سے پوچھے بھائی کے بے گور و کفن لاشے سے اٹھنا کیا ہے۔ خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ 11 محرم کتنا مشکل تھا کہ جب عابد بیمار نے ایک لاشا دیکھا جو پتھروں کے نیچے تھا، قریب تھا کہ عابد کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی، مگر زینب نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرایا اور اس لاشے کو کہ جو پتھروں کے نیچے تھا چند ٹکڑوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر
کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا اس قربانی کو قبول کر لے۔ یا تو زینب نے اپنے آپ کو ناقے سے 11 محرم گرایا، یا تب گرایا جب 2 سال کی قید کاٹ کر زینب کربلا آ گئی، کربلا میں بھائی کا چہلم کرنے آ گئی۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ عطیہ اوفی بیان کرتے ہیں کہ جابر پہلے زائر ہیں، جابر نے شط الفرات پر غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا اور امام کی قبر پر آئے تو 3 مرتبہ تڑپ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد جابر بے ہوش ہو کر قبر حسین پر گرے۔ عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جابر کوئی کلام کرتے ہیں اور حسین جواب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد گویا ایسا لگا کہ جیسے قبر حسین سے آواز آئی ہو جابر اب میری قبر کو چھوڑ دے، جابر میری بہن زینب آ گئی، اے جابر زینب کربلا آ گئی، اے جابر زینب چہلم کرنے آ گئی۔ بس کہتے ہیں جابر جھاڑیوں کے پیچھے گئے، ایک منظر دیکھا کہ چند ناقے ہیں جو کربلا میں آ رہے ہیں شام کی جانب سے، ان ناقوں میں ایک ناقہ ایسا ہے جس کے رکنے کا ایک بی بی نے انتظار نہیں کیا، خود کو چلتے ناقے سے سرحد کربلا پہ گرا دیا، اور گویا ایسے گھٹنیوں کے بل چل کر حسین کی قبر تک آئی کہ جیسے حسین لاشا اکبر پہ پہنچے تھے۔ یہ محبت کیسی محبت تھی نہیں معلوم، بس جیسے ہی اپنے بھائی کی قبر پر آئی یقیناً بین کیا ہوگا اے شبیر زینب شام فتح کر کے آ گئی، زینب نانا کا دین بچا کر آ گئی، مگر اے حسین زینب شرمندہ ہے، وہ امانت جو تو نے مجھے دی تھی، وہ سکینہ شام کے زندان کے اندھیروں میں سکینہ کو زینب دفنا کر آ گئی۔ اے حسین وہ سکینہ واپس نہ آ سکی جسے رہائی کا بڑا ارمان تھا۔ واہ غربتا واہ محمدا وعلیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنے قلوب کو